الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه. قرآن شریف کے اندر ہم اطاعت سے بہت دور ہوتے ہیں، خواہشات کے بہت قریب ہوتے ہیں. اطاعت ہی اطاعت کر لینا تو پورے سال اطاعت کریں گے، اور خواہش کے اوپر عمل ہوتا ہے تو پورے سال ہم خواہشات کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے رمضان شریف کو یہ سمجھ لیا ہے کہ بھائی قرآن اس کے اندر ختم کرنا ہے. کوئی 4 قرآن ختم کر دیتا ہے تو کوئی 6 قرآن ختم کر دیتا ہے، کوئی 10 قرآن ختم کرنا ہوتا ہے تو کوئی 15 قرآن ختم کرنا ہوتا ہے، کوئی روزانہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا، کوئی یہ نہیں سوچتا کیا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز کے اوپر جا کر پڑھ رہا ہوں، تلاوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر جا کر کر رہا ہوں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی طرز کے اوپر جا کر پڑھ رہا ہوں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے سورۃ القاریہ، یہ صرف ایک سورت اگر بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی طرز کے اوپر جا کر پڑھتا ہے، پورے رمضان کے اندر سورۃ قاریہ ختم کرتا ہے، ایک سورت ختم کرتا ہے. تو 10,000 قرآن جو یہ رمضان میں پڑھتا ہے اس سے زیادہ پڑھ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر غصہ ہے. اور ہم تراویح کے اندر قرآن سننے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ تراویح کے اندر تراویح پڑھنا اثر ہے. جیسے ہی قرآن ختم ہوتا ہے دیکھ لیا کریں آپ مسجدوں کا حال کیا ہو. قرآن ختم تو تراویح بھی ختم. پھر جو لوگ تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا، وہی بولتے ہیں یار ہم گھر میں ہی پڑھ لیں گے، اور وہ گھر میں پڑھنے کا بولتے ضرور لیکن پڑھتے نہیں ہیں. اکثر سستی ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو اثر سمجھ لیا تھا اس کے اندر. ارے قرآن تو الم تری کیف فعل ربک سے بھی پڑھ سکتے ہیں تراویح، اور یہ 30 دن پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو تراویح کی اصل تھی، جو سنت تھی، اس سنت کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اسی لیے تراویح پڑھنے کے اندر اور قرآن پڑھنے کے اندر بھی وہ دور نہیں ہے. اب جب تراویح جب ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر قرآن کی جو تلاوت ہو رہی ہوتی ہے آپ دیکھ لیا کریں، الفاظوں کو توڑ موڑ کر پڑھا جانا ہوتا ہے. جلدی بس قرآن ختم کرنا ہوتا ہے. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کون سا قاری تیز پڑھنے والا ہے اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائے تاکہ جلدی تراویح ختم ہو جائے. ہماری کوشش ہوتی ہے. اور ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں بھائی تو بتا تو صحیح F-16 طیارہ کون سا ہے، ٹرین کون سی ہے. تو ہم لوگ جگہ جگہ جا کر یہ صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بتاتا بھائی یہاں پر یہ F-16 کی طرح جاتی ہے تراویح، اور پتہ بھی نہیں چلتا. ارے توہین ہو رہی ہے، توہین قرآن کی توہین ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی توہین ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. ہمارے قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا عذاب اترتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کو خیر کا موقع دیا جائے تو اس خیر کے موقع کو غنیمت سمجھے. اگر وہ اس خیر کے موقع کو غنیمت سمجھے گا تو اس خیر کے موقع سے فائدہ اٹھائے گا، اور جب وہ فائدہ اٹھائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اس خیر کے موقع کو غنیمت سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دے گا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس خیر کو اللہ تعالیٰ اس کی 7 پشتوں کے اندر چلائے گی، 7 پشتوں تک یہ خیر جائے گی. اور جو اس خیر کے موقع کو ضائع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 7 پشتوں کے اوپر یہ نحوست نازل کریں گے. اس کی 7 پشتیں اس خیر کے موقع کو ضائع کریں گے. یہ ایسی سخت ترین نحوست ہے. یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے نا، یہ خیر کا موقع ہے. اسی لیے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وَكَانُوا يَدْعُونَ اللَّهَ 6 أَشْهُرٍ أَن يُبَلِّغَهُمْ رَمَضَانَ. وہ دعا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام 6 مہینے تک دعا کیا کرتے تھے اس بات کی کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. وَكَانُوا يَدْعُونَ اللَّهَ أَن
یبلغہم رمضان، کہ 6 مہینے تک صحابہ کرام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور 6 مہینے صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے وَكَانُوا يَدْعُونَ اللَّهَ أَن يَتَقَبَّلَهُ مِنْهُمْ. یہ 6 مہینے تک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ 6 مہینے کے اندر ہمیں رمضان تک پہنچائے. یہ دعا کرتے رہتے تھے، اور اے اللہ 6 مہینے تک ہم یہ دعا کرتے تھے آپ سے کہ ہم نے جو رمضان میں عبادت کی ہیں وہ ساری عبادتیں قبول فرما لیں. یہ صحابہ کرام کا اسوہ تھا، قرض تھا. ہم ایسا کرتے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ رویت حلال کمیٹی بیٹھی نہیں بیٹھی، چاند نظر آیا گیا عید کا، اور اگر وہ یہ بولتے ایک اور روزہ رکھنا پڑے گا، پھر شکلیں دکھا دیں سب کی. وہی بولتے صرف کہ بھائی ابھی کل عید نہیں ہے، کل آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو پھر سب کی شکلیں دیکھا دیں. بھائی میں تو دیکھتا پھرتا ہوں، اپنی بھی شکل دیکھتا ہوں. تو یار یہ کیا کہہ دیا یار، عید تو ہو جاتی کل، یہ کیا کر دیا انہوں نے. ایسا لگتا ہے ساری کی کرائے پر پانی پھر دیا انہوں نے روزے حلال کمیٹی والوں. اور صحابہ کرام کو اس وقت کیا ہے، وہ 6 مہینے تک دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان پہنچا دے، رمضان تک. اور 6 مہینے دعا کر رہے ہیں کہ جو عبادتیں ہم نے رمضان میں کی ہیں اس کو قبول فرما. ہم تو عید کی رات کو ہی بھول جاتے ہیں جو عبادتیں کی ہیں، جو عبادت کی ہیں ساری بھلکڑ ہو جاتی ہیں اور ساری ختم. صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، عید کس طریقے سے منانی ہے. کوئی پروگرام بنا رہا ہوتا ہے کہ بھائی کل عید منانی ہے، کس جگہ جا کر کھانا کھانا ہے یہ بتاؤ، اور کس جگہ پر جا کر فلمیں دیکھیں گے، سنیما میں کون سی فلمیں لگی ہوئی ہیں. نہیں، وہ عید کے پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں. مسلمان جو ایمان والا ہے، عید اس کا تہوار نہیں ہے، عید اس کی عبادت ہے. اس کو تہوار کی طرح منا رہا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ سارا جو میں بتا رہا ہوں اس وقت سے ہٹی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. بھائی بتائیں مجھے، سارا بتائیں، سب لوگ بتائیں، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کس طریقے سے بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کس طریقے سے گزارے، روزے کس طریقے سے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت روزے کے اندر کس طریقے سے ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عبادت کس طریقے سے ہوا کرتی تھی. یہ ہم سیکھتے ہیں کہیں جا کر. ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف نام ہے کھانے پینے کو چھوڑنے کا اور بیوی سے رخصت ہو جانے کا. ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی روزہ اس کو نہیں کہتے، روزہ نام ہے، اس کو سمجھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سمجھایا ہے کہ روزہ نام ہے کس چیز کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ بھائی رمضان کے مہینے کے اندر 4 عمل کرو کثرت کے ساتھ. یہ رمضان کے مہینے کے عمل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. پہلا عمل کیا کہ بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. اب میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں صرف ورد کرتا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اسی کا ورد کر رہا ہوں. اسی اثنا کے اندر دیکھتا ہوں بچہ کھیلتا ہوا آیا اور دیکھ رہا ہوں کہ بھائی کتنا پیارا بچہ لگ رہا ہے. اب میں اپنی طور پر سوچ رہا ہوں ارے کہیں یہ گر نہ جائے، ارے گر نہ جائے. ارے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کے غیر سے نظر ہٹا اور اللہ کی ذات کی طرف نظر لگا. اس کا مطلب یہ تھا تو یہیں پر یہ اللہ کے غیر کی طرف نظر لگا رہا ہے. ابھی تو ورد کر رہا ہے بیٹھا ہوا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، جو اللہ کے نبی کا پیغام تھا اس کو چھوڑ دیا تم نے.
کے غیر سے نظر ہٹا نہیں لی، ابھی اللہ کے ذکر سے اٹھا، لا الہ الا اللہ کرتے اٹھا، اور فوراً اس کے ذہن کے اندر خیال ہوئے گا دکان نہیں کھولی تو آج تو بھائی بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا، اور اگر آج گاہک نہیں آئے تو میں کہاں سے لے کر آؤں گا افطاری کا سامان، میری دکان نہیں چلی تو آج جو قرض مانگنے والے آئیں گے ان کو کس طریقے سے ادا کروں گا، میری فیکٹری نہیں چلی تو میں کس طریقے سے ادا کروں گا، کس طریقے سے رمضان کے اندر لوگوں کو چونا لگاؤں لوٹوں، اور یہاں پر ذکر ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ ارے بتائیں تو صحیح، سارا ہی تو اللہ کا غیر ہے، کہاں اللہ کے غیر سے نظر ہٹائی، اللہ کے غیر کو پوچھ کر چل رہا ہے، یہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی اللہ کے غیر کی عبادت کر کر چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر بھی روزہ اس نے اللہ کے غیر کے لیے رکھا، اللہ کے لیے نہیں رکھا۔ اگر یہ روزہ اللہ کے لیے رکھتا تو اللہ کے غیر سے اس کی نظر ہٹ جاتی، اللہ کی ذات کی طرف لگ جاتی۔ اسی کو نفیس بات کہتے ہیں، اسی کو نفیس بات کہتے ہیں۔ بھائی لا الہ الا اللہ کے اندر جلال جلال اللہ کی ذات کا، اور محمد الرسول اللہ کے اندر جمال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ لا الہ الا اللہ کے اندر جلال ہے اللہ کی ذات کا، اور محمد الرسول اللہ کے اندر جمال ہے اللہ کی ذات کا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا ورد صحیح کر لیا اس کا یقین صحیح ہو گیا، اور جس نے محمد الرسول اللہ کا ورد کر لیا اس کا طریقہ اور طرز زندگی صحیح ہو گیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، یہ 12 حروف ہیں، کتنے؟ 12 حروف ہیں۔ لا دو حروف ہیں، اس میں 2 حرف ہیں، لا لام اور الف، کیا ہے؟ 2 حرف ہیں۔ الہ 3 حرف ہیں، کتنے ہو گئے؟ 2 اور 3 5 ہوتے ہیں۔ اللہ کے اندر بھی 3 حرف ہیں، 5 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ اور اللہ کے اندر 4 حرف ہیں، کتنے ہو گئے؟ 12 حرف ہیں۔ یہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھا، اللہ تعالیٰ 12 اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 12 مہینوں کے اندر جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ 7 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 7 الفاظ ہیں۔ لا 1 لفظ ہے، الہ 2 لفظ ہے، اللہ 3 لفظ ہے، اللہ 4 لفظ ہے، محمد 5واں لفظ ہے، رسول 6واں لفظ ہے، اور اللہ یہ 7واں لفظ ہے۔ یہ 7 الفاظ ہیں۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازوں کو اس کے اوپر بند کر دیتے ہیں، جہنم کے 7 دروازوں کو اس کے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستو لا الہ الا اللہ کا ورد کو سمجھو بس۔ ورد کیا ہے؟ کہ اللہ کے غیر سے نظر ہٹ جائے اور اللہ کی ذات کے اوپر لگ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سکھائی تھی، یہی بات سکھائی تھی۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ تھے، اللہ کا غیر نہیں تھا۔ اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ ان کے اندر یقین ایسا تھا کہ جس جنگ کے اندر شریک ہوتے تھے اللہ تعالیٰ اس یقین کی بدولت فتح دے دیتے تھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر لا الہ الا اللہ ایسا کھول کر بھرا ہوا تھا کہ جب دیکھا کہ لوگوں کی نگاہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جاری ہے کہ جب بھی فتح ہوتی ہے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی خالد جس جنگ کے اندر شریک ہوتا ہے فتح ہو جاتی ہے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صف سالاری سے ہٹا دیا
اور فرمایا میں نے لوگوں کا ایمان بچا لیا، کیونکہ تیرے اوپر نظر ہو رہی تھی، اللہ کی ذات سے نظر ہٹ رہی تھی، لہذا مقصد فتح کرنے کا یا فتح ہونے کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر نظر لگے، یہ کسی اور انسان کی ذات کے اوپر لگی کیسے؟ یہ لا الہ الا اللہ کٹ کٹ کر بھرا ہوا تھا بھائی، یہ ورد تھا، یہ ذکر تھا. ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين